بعض لوگ جہاد کے نام پر بد امنی پھیلاتے ہیں. عام لوگ عوام اس بارے میں بہت کنفیوز ہیں کہ اس کی پہچان کس طرح کی جائے کہ یہ جہاد ہی ہے یا فتنہ فساد ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. جہاد ہوتا کس لیے ہے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر فتنہ و فساد ہو وہاں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی پرامن جگہ پہ فتنہ و فساد کر کے جہاد اس کو کہنا یہ بالکل فارغ ہونے والی بات ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات سے نہیں، فتنہ ہی فرار. نہیں ہے. جہاں آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ دیکھیں، مکہ میں کتنا ظلم ہوا، اجازت نہیں تھی، جہاد نہیں ہوا. مدینہ میں کتنی سازشیں ہوئیں، ایک خاص موقع کے بعد جہاد کی اجازت ہوئی. اور وہ جہاد کیا تھا؟ جب ظلم اور بربریت اپنی آخری حد تک پہنچ گئی. تو اس سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے کہ اسلام کتنے مواقع پر لڑنے اور تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. سیرت محمدی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. بالکل. 13 سال مکے میں رہے، 13 سال ظلم اور بربریت برداشت برداشت برداشت، بس صرف صبر اور استقامت. پھر 10 سال مدینے، 13 سال تو اب کوئی جہاد کا الزام نہیں نہ لگا، مس کانسیپٹ نہیں کر سکتا سیرت کو. 13 سال تو وہ رہے. اب آ جائیں 10 سال. 10 سال میں جو تقریباً 81 کے قریب مار کے ہوئے، جس میں 27-28 غزوات کہے جاتے ہیں اور پھر سریہ ملا جلا کے اتنے، اس میں کتنے بندے شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے؟ 287 282 283 289 یہ والی فگر ہے، 300 سے کم. اور دوسرے فریق کفار کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1000 سے کم. تو جس انقلاب نے 80 مارکوں میں 80 مارکوں میں جس محاذ نے، جس فکر نے اور جس پیغام نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا، اور جس کا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی کے ذریعے ہوا، اس میں ٹوٹل 1500 لوگ کام آئے. یہ میکسیمم سب کی فکریں ملا کے 1500 دونوں طرف سے 1500 لوگ استعمال ہوئے. اور اس انقلاب نے دیکھیں پوری دنیا کا رخ بدل دیا. اور اس کے بعد آپ معاملات کو دیکھیں، جن انقلابات کو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہٹلر کو لے لیں، لینن کو لے لیں، روسو کو لے لیں، ٹھیک ہے، نہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں پھر، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا. اور آپ دور جدید تک آ جائیں، ٹھیک ہے، جاپان اور ہیروشیما ناگاساکی پر حملہ، ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد گنیں کتنے لوگ مارے گئے، یعنی ہزاروں لوگ یہ مارے گئے. اس کے بعد آپ یہ آ جائیں، یہ جو منگول تھے انہوں نے کیا کچھ کیا. تو لہٰذا یعنی یہ تو بالکل ایک بے عقلی والی بات ہے کوئی یہ کہے جی اسلام تو لڑائی کا درس دیتا اور تلوار سے پھیلے. اسلام غیرت مند مذہب ہے، جہاں ناگزیر ہو وہاں وہ لڑائی کا کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کہتا ہے جی تسی نامرد بہن کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی ترجیح لڑائی نہیں ہے. یعنی اس کی جو اولین آپشنز ہیں وہ ڈائیلاگ ہے، وہ لاجیکل اپروچ ہے. اور پوری سیرت بار بار آپ سیرت کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے، سیرت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. حضور اسلام کی سیرت میں دیکھیں 10 سال 13 سال کوئی لڑائی نہیں، 10 سالوں میں پہلے 2 سال 1.5 سال پھر کوئی جنگ نہیں، پھر اس کے بعد مار کے ہوئے. اور مارکوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اس میں اقدامی کتنے تھے اور دفاعی کتنے تھے، آپ خود دیکھ لیں. سمجھ آئیے؟ ایک ایسٹیمیشن لیں تو 20% بھی اقدامی نہیں بنتے، بالکل دفاع بنتا ہے، وہ دفاعی زیادہ تر ہیں. اچھا، اور جو اقدامی ہیں وہ بھی سن لیں، وہ بھی ایکچولی دفاعی ہیں جن کو اقدامی کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ سازش پنپ رہی تھی اور پلاننگ ہو رہی تھی حملہ کرنے کی، تو اس کے لیے اقدام کرنا درست تھا. تو پریکٹیکلی وہ بھی دفاعی ہیں. بالکل فتنہ فساد ہے وہ. سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا جہاد جو ہے وہاں ہوتا ہے جہاں فتنہ ہو رہا ہو اور اس کو ختم کرنا ہو. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جتھے سادہ مسلمان رہتے ہیں اتھے لڑائی کر کے جہاد کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں فتنہ ہو وہاں پر لڑائی کر کے فتنے کو ختم کرنا، یہ جہاد ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خلافت سنبھالنے کے بعد جو لڑائیاں کی وہ جہاد ہیں. کیوں؟ فتنہ تھا. حضور اسلام نے مدینہ آنے کے بعد جو لڑائی کی وہ جہاد تھا. احد، غزوہ احد یہ جہاد تھا، ٹھیک ہے. بدر یہ جہاد تھا تاکہ آپ کے اوپر، یعنی آپ کو ایسی سازشیں کی، اور غزوہ احزاب آپ کو ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ سرے سے ہی ختم کر دیا جائے. دعوت پہ بلایا جاتا تھا اور پلاننگ یہ تھی کہ اوپر سے پتھر گرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. کتنی ایکسٹریم صورتحال ہے یہ. یا اس صورت میں جہاد لازم ہوتا ہے، یعنی وجود ہونا ضروری ہے اس چیز کا. تو لہٰذا جہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر فتنہ اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہوتا ہے کہ فتنے کو کچل دیا جائے، اور فتنے کو پھر ہمیشہ طاقت سے کچلا جاتا ہے، وہاں پھر جہاد لازمی ہے.